اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ناظرین، اسلامی شادی کی اس سیریز میں آج ہم گفتگو کریں گے دولہے کے سلسلے کی۔ شادی کا مرکزی کردار دولہا اور دلہن ہوتے ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا محور دولہا ہے۔ دولہا وہ شخص ہے جس کی شادی ہونے والی ہے۔ ہندوستانی شادی میں عام طور سے دولہے کا تصور بغیر سہرے کے اور بغیر پگڑی کے ناممکن سا ہے تقریباً، اور خاص طور سے ہندوستان کے نارتھ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا کے کلچر میں۔ دولہا کیا ہے؟ دولہے کو تقریباً ایک دن کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے بادشاہ کا تصور دیا جاتا ہے کہ تم بادشاہ ہو، اسی لیے اس کو نو شاہ کہا جاتا ہے، نو شاہ بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے دولہے کو ایسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں جو بادشاہ حضرات اور نوابین پہنتے تھے۔ چنانچہ اگر آپ لکھنؤ جائیے اور لکھنؤ میں پکچر گیلری میں جا کے ان نوابین کی تصاویر کو دیکھیے جو وہاں لگی ہوئی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے دولہوں کو بھی اسی طرح کے کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ البتہ وہ جوڑے اور جامے کا تو رواج تقریباً دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، اب اسی جگہ شیروانی لے لی ہے، لیکن پگڑی ابھی جگہ اپنی جگہ کے اوپر برقرار ہے اور پگڑی پہنائی جاتی ہے۔ رہی بات سہرے کی، تو پچھلے زمانوں میں ایک سہرا سر پہ باندھ دیا جاتا تھا اور وہی کافی ہوتا تھا، اور کچھ ہار گلے میں ہوتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے کر کے یہ کلچر اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا ہے کہ اب پورے جسم کو پھول میں چھپا دیتے ہیں، اور اتنا وزنی ہوتا ہے کہ بعض اوقات گرمیوں میں دولہے کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سہرے کا تصور نہیں ہے، دولہے کے لیے سہرے کا تصور نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کے کلچر کی دین ہے، ہم نے یہاں یہ دوسروں سے لیا ہے، اور اس پر شدت سے ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ اتنی شدت سے عمل کرتے ہیں کہ آپ دولہا بغیر سہرے کے تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے شعراء نے بھی اس کو بہت زیادہ تقویت دی ہے۔ خاص طور سے کربلا میں جناب قاسم کی شادی کو لے کے ماں کا ارمان چہرے کا سہرا دیکھنا، اس کو لے کے انہوں نے اتنا زیادہ پروموٹ کیا ہے کہ آج ہمارے پاس سہرے بغیر دولہا تصور میں نہیں ہے۔ اب یہ دوسروں کا کلچر ہو یا کوئی چیز بھی ہو، ہم نے جو معیار بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو گناہ کا سبب بن جائے۔ یہ جو دولہا سہرا باندھتا ہے، یہ جو اتنے سارے پھول اس کو پہنائے جاتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا کام ہوتا ہے، 10-10 20 ہزار روپے کا سہرا آتا ہے اور پہنایا جاتا ہے، جو 2-3 گھنٹے کے بعد کچرے کی نظر ہو جاتا ہے اور کوڑے میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں، عرب میں جو دولہا آج بھی جو دولہا بنتا ہے اسلامی ممالک میں، اس میں سہرے کا اور پھول کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس شدت سے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، اور بعض اوقات حقیقت یہ ہے کہ ہم اس میں زیادہ روی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں اور گناہ کا شکار ہوتے ہیں۔ دولہا بنائیے، لیکن ایسا نہ بنائیے کہ یہ دولہا گناہ کا سبب بن جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ دولہے کو ایسا بنائیے کہ لوگوں میں تھوڑا سا الگ دکھائی پڑے وہ۔ اور اب تو بیوٹی پارلر سے دولہے تیار ہو کے آتے ہیں اور 10,000 روپے اس کے دیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ان کو آپ خود سمجھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ کہیں یہ گناہ تو نہیں ہے، کہیں یہ اسراف میں شامل تو نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ان چیزوں پر غور کریں، اور جو ایک دولہا بنا رہے ہیں اس میں کم سے کم ایسا کریں کہ گناہ نہ ہونے پائے۔ کم سے کم میں ہو سکتا ہے، ایک سہرے بھی ہو سکتا ہے، بعض جگہوں کے اوپر چاندی کا سہرا باندھتے ہیں، بعض جگہوں کے اوپر ایک سہرا جو ہے وہ سونے کا باندھتے ہیں۔ یہ چاندی اور سونے کا سہرا کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف اس کا رنگ ہوتا ہے، نہ اس میں چاندی ہوتی ہے نہ اس میں سونا ہوتا ہے۔
لیکن بس یہ تصور ہے، اور ہم نے اپنے دل سے ہم نے بنا لیا ہے، اس لیے مختلف جگہوں کے اوپر یہ مختلف طریقے سے دولہا بنایا تھا۔ رہی بات پگڑی کی، تو پگڑی بھی اتنی شدت سے ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہم دولہے کو پگڑی باندھتے ہیں، اور بعض اوقات تو بہت مشکل ہوتی ہے، پگڑی کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، پگڑی کے اوپر صحرا، صحرے کے اوپر پھول، اور نہیں معلوم کیا کیا، تو ہم ایک عجیب کشمکش میں دولہے کو ڈال دیتے ہیں کہ جو بیچارہ جب دولہا بن جاتا تو کسی کام کا نہیں رہ جاتا، اٹھنے بیٹھنے قابل نہیں، چلنے بولنے قابل نہیں، اس کو جہاں بٹھا دیا گیا وہاں بیٹھ گیا، جہاں کھڑا کر دیا گیا وہاں، بڑا ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، وہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ پگڑی بھی ہمارے پاس بہت شدت سے اس کو پہناتے ہیں، اور بعض اوقات تو جو ہے وہ اب بازار میں بنی بنائی پگڑیاں آ رہی ہیں، اس کو لا کے سر پہ ٹوپی کی طرح ہوتی ہے، اس کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دولہا کیسا بھی بنائیے، کس طرح بھی بنائیے، کیسے بھی ہار پہنائیے، کیسے بھی پھول پہنائیے، اسلامی تعلیمات میں ان تمام چیزوں کا کوئی کہیں ذکر نہیں ہے، اور اگر اس کے ہم نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ آپ ہمارے پچھلی سیریز کے پچھلے ایپیسوڈ کو دیکھیے، جہاں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم ان چیزوں کو کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے جو عقیدے ہوتے ہیں وہ ہم کو مشکل کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم صحرا نہیں باندھیں گے تو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا، پھول نہیں لائیں گے تو کچھ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ غلط ہے، اگرچہ ہم نے یہ کلچر جو ہے وہ غیروں سے لیا ہے۔ پھر ایک چیز اور ہے، دولہے کے ہاتھ میں کہیں خنجر دیتے ہیں، کہیں تلوار دیتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں تو خنجر تلوار نہیں ہوتے، وہ پھول کی ایک ڈنڈی دے دیتا ہے، گلدستہ دے دیتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کو انشاءاللہ ہم بارات کے ذیل میں تفصیل سے عرض کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں اپنے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے تمام وہ بچے جو دولہا بننے والے ہیں، اور تمام وہ والدین جن کے بچے دولہا بننے والے ہیں، ان سے اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ کچھ بھی کریے، شادیوں کو بغیر گناہ کے انجام دینے کی کوشش کیجیے، کہ شادی بغیر گناہ کی ہوگی تو اگلی نسلوں پر اس کا اثر یقیناً بہتر سے بہتر پڑے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شبیہ بنتا ہے، ان کے جیسے چیزوں کو اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے کس کی چیزوں کو اختیار کیا ہے، ہمارا ایمان کہاں ہے کہ ہماری چیزوں کو اختیار نہیں کرتا، ہم نے دوسروں کی چیزوں کو اختیار کر رکھا ہے۔ خدا دعائے پالنے والے ہمیں ان مسائل میں شدت سے دین کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح ہم شدت سے سماجی رسومات کی پابندی کرتے ہیں، ہم کو دین کے احکام کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ ہماری شادیوں کو بغیر گناہ کے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ تجھے علیہ السلام کا واسطہ ہے، پیغمبر السلام کا واسطہ ہے، خدا بندہ ہمیں گناہوں سے، خاص طور سے شادیوں میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔